إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العزت کی تمام اسماء اور صفات و افعال انتہائی کمال کے ہیں. اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت وعدہ پورا کرنے والا ہے. اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ اللہ کی صفات میں سے یہ صفت شامل ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ رب العزت سے زیادہ درست بات، سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اور کہنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو ہے درست بات کہنے والا ہے. اس سے زیادہ کوئی درست بات نہیں کرنے والا. اور جو شخص اللہ رب العزت کی اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور وہ اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ میرا رب اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو میں بھی اپنے وعدوں کا لحاظ رکھوں، ان کو پورا کرنے والا بن جاؤں، تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا اور اللہ کی رضا کو وہ حاصل کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا: والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کہ مومنوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور جو شخص اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، وہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 40 خصلۃ. 40 ایسی خصلتیں ہیں، ما من عمل يعمل بخصلۃ منها. جو شخص ان 40 خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر وہ عمل کرے، رجاء ثوابها، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو عمل کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا ہے اس پر اس کا یقین ہو، وتصدیق موعودها، اور اللہ رب العزت نے
جو اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں اس کا اللہ رب العزت کے کیے ہوئے وعدوں پر پورا یقین ہو کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس ایمان کے ساتھ جو شخص ان 40 خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر بھی عمل پیرا ہوگا الا ادخل اللہ بہ الجنہ، اللہ رب العزت اس ایک خصلت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ اس نے ایک خصلت پر تو عمل کی لیکن اللہ رب العزت کے کیے ہوئے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے چند وعدے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک تو حکم بھی ہے، پھر اس کے بعد وعدہ بھی ہے۔ حکم کیا ہے؟ مجھ سے دعا مانگو۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جو شخص دعا کرے اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ میرے دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ وہ دعا کرے۔ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت وہ چیز اسے نہ دے بلکہ اس دعا کے عوض میں اس پر آنے والے مشکلات کو اس سے دور کر دے۔ تیسری صورت یہ کہ اس دعا کو اللہ رب العزت اس کے لیے ذخیرہ بنا دے، اللہ رب العزت اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بناتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو بندہ جو ہے سمجھ جائے کہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ان 3 صورتوں میں سے ایک نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شرک۔ شرک ایک ایسی رکاوٹ ہے، اگر وہ آ جائے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ شرک، یہ رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت کے بیچ۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے گا تو وہ یقیناً اس نے اس رکاوٹ کو، جو شرک جیسی رکاوٹ ہے، اسے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب تک وہ اپنے شرک سے باز نہیں رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، شرک کو نہیں چھوڑے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العزت تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، لیکن یہ رکاوٹ بندے کے اس عمل کی وجہ سے ہوئی جو شرک ہے۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بالکل غافل ہے، بالکل غافل ہے ان کی دعاؤں سے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور قیامت کے دن جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، سب سے بڑے دشمن ہوں گے، ان کے ساتھ دشمنی والا معاملہ کریں گے، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو یقیناً اگر شرک ایک ایسی رکاوٹ ہے، اگر وہ آ جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے مانع ہو سکتی ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہو تو اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بندہ جب دعا کرے اس چیز کو مد نظر رکھے، اس کا یہ یقین ہو، اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ رب العزت کا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
تم مجھے یاد کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ فرمایا اگر اذا ذکرنی ذکرتہ فی نفسی، اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، میرے بندے اگر تو مجھے آہستہ آہستہ اپنے نفس میں یاد کرے گا، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی تمہیں تنہائی میں آہستہ اپنے نفس میں یاد کروں گا۔ فرمایا اگر اذا ذکرنی فی ملئ، اگر تو مجھے لوگوں کے بیچ یاد کرے گا، ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئ، میں تجھے فرشتوں کے بیچ یاد کروں گا۔ اذا تقربنی منی شبرا، فرمایا اگر تو مجھے یاد کرتے کرتے میرے قریب آنا چاہے گا اور ایک بالش قریب آئے گا، تقربت الیہ ذراعا، فرمایا میں ایک ذراع اس کے قریب آؤں گا، اگر وہ اس سے زیادہ قریب آئے گا میں اس سے زیادہ قریب آؤں گا، حتیٰ کہ اگر وہ چل کر آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ یعنی بندہ جتنی زیادہ اللہ کے قریب آئے گا، اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کے قریب آنا چاہے گا، تو اللہ رب العزت بھی اس کے اتنے زیادہ قریب آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، انتہائی کثیر تعداد میں اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور تیسرا وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، میرا شکر ادا کرو۔ تو اگر بندہ اللہ رب العزت کا حق کے شکر بجا لائے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور نوازوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو اکلتن، جو کھاتا ہے کھانے کا ایک لقمہ، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، وشرب شربتن، وہ پیتا ہے ایک گھونٹ پانی کا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ اس نے ایک لقمہ کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس لقمے کی نسبت اللہ کی طرف کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ یہ توحید ہے کہ اس کا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے پانی کا گھونٹ پیا اور اس نے فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی۔ یہ اس کا عقیدہ، اس کے یہ عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے، اس کا یہ عمل، وہ کھا کر پی کر وہ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور اس کھلانے والے اور پلانے والے جو اللہ رب العزت ہے، یہ مشروبات، یہ طعام، یہ جس سے اس نے فائدہ اٹھایا، اپنا پیٹ بھرا ہے، اپنا بھوک مٹھایا، اپنی پیاس مٹھائی ہے، وہ ان کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ رازق اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ یہ توحید ہے، اور نقطہ توحید ہے یہ کہ وہ توحید کو بھی سمجھ رہا ہے، اور جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کی ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی کلکم کانا عاریا الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، ورنہ سب برہنہ ہو۔ یعنی جس کو اللہ رب العزت لباس پہننے کی توفیق نہ دے وہ برہنہ ہوگا۔ اگر ہم لباس پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہمیں پہناتا ہے۔ فرمایا یا عبادی کلکم کانا جائعا الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھلاؤں۔ اگر ہم کھا رہے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، نہ کسی اور کا کمال ہے، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ فرمایا یا عبادی کلکم کانا ظمآنا الا، فرمایا کہ الا من سقیت، تم سب کے سب میرے بندو پیاسے ہو سوائے وہ جس کو میں پلاؤں اور اس کے پیاس کو ختم کر دوں۔ یا عبادی کلکم کانا ضالا الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور جو غیر اللہ کی طرف کرے گا یقیناً وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔
مشرک بن جائے گا، حتیٰ کہ کافر بن جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بارش ہوئی اور اس بارش کی اللہ نے مجھے خبر دی ہے، فرمایا جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہو مؤمن بھی، تو یقیناً اس بارش کے سبب ان کا ایمان تازہ ہوا ہے اور وہ مومن ہوئے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے بنوع کذا و کذا، فلانا ستارے کی کرامات ہے، فلانا ستارے کی کلامات ہے، فلانا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ یوں ہوا ہے، تو یقیناً وہ کافر بھی، وہ کافر ہو چکے ہیں، وہ کیا ہوئے، ان کا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائے، یعنی بارش اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اتر رہی ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کریں گے تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ ایمان کی بھی تازگی ہے اور اللہ رب العزت کا اس میں حق شکر بھی ہے کہ بندہ اس انداز میں اللہ رب العزت کا حق شکر بجا لائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک اور وعدہ ہے جو انہوں نے اپنے بندوں سے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا اس وقت جب یہ استغفار کر رہے ہوں گے، جب یہ گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہوں، استغفار کا مطالبہ کر رہے ہوں، یہ پڑھنے والے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، جب یہ استغفار کے کلمات پڑھیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو استغفار کا عمل جاری رکھیں گے۔ یہ آیات مکمل اس طرح ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم کے اندر پیغمبر آپ موجود ہے، اور اللہ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کر رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر کمزور صحابہ کرام موجود تھے، وہ استغفار کرتے رہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے وہاں کے ظالموں پر اللہ رب العالمین نے ایک عمومی عذاب نازل نہیں کیا، لیکن جب وہ بھی ہجرت کر کر آ گئے پھر ان پر عذاب آیا، مکہ فتح کی صورت میں ایک ایسا عذاب آیا کہ یہ پریشان تھے۔ وہ قوم جو کئی سالوں سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی تھی اب وہ گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور ہو گئی، وہ قوم جن کے اندر جو ہے غرور بھرا پڑا تھا آج ان کا غرور ختم ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور ان کو یہ نفسانی ایک عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، پریشان تھے کہاں جائے، کس کے امان میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام بتائے کہ جو جائے ابو سفیان کے گھر میں اس سے امان ہے، تو مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے امان کے تعلق سے فرامین موجود ہے۔ یہ دو امان ہیں جو اللہ رب العالمین نے امت کو دیے۔ ایک امان تو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اسے مخصوص کر رکھا تھا، اور وہ کیا، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ اس قوم سے نکلے، اللہ نے ان کو عذاب دیا، آپ اب دنیا سے چلے گئے، یہ امان ختم ہو گئی۔ اب ایک امان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ بخشش کا مطالبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو اللہ کا یہ امان قیامت تک ہے، قیامت تک کے لیے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے موجود ہوگا۔ یہ معاملہ رہے گا جو قوم استغفار والا معاملہ کرے گی، جو استغفار کو نہیں چھوڑے گی۔ استغفار جو ہم کرتے ہیں نمازوں کے بعد استغفار، سوتے وقت استغفار، واش روم میں جائے وہاں سے نکلے غفرانک، یہ استغفار، یہ جو ہم اللہ رب العزت سے مختلف الفاظ میں استغفار کر کر گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر، غفرانک اللہ تجھ سے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں، مختلف الفاظ سے مختلف مواقعوں پر، یہ ہمارے لیے امان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، دنیا کا عذاب اس سے امان ہے، قبر کا عذاب اس سے امان ہے، میدان محشر کا عذاب اس سے امان ہے، پل صراط کا عذاب اس سے امان ہے، جہنم کا عذاب اس سے عذاب ہے، اس سے امان ہے۔ تو یہ ایک امان جو ما کان اللہ معذبہم
وہم یستغفرون، اللہ اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو استغفار کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امان، یہ قیامت تک کے، اور یہ امان ان تمام صورتوں پر اسی شخص کو ملے گا جو استغفار کرتا رہے، اور آلت ایمان دنیا سے اٹھا لیا جائے تو یہ اس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک بات کی وہ تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشخبریاں دی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف کما یتراءون کوكب الدریہ، فرمایا اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت کے اندر جو ہے محلات دکھائے گا، اونچے اونچے محلات، اونچے اونچے اللہ رب العزت ان کو دکھائے گا محلات اور بڑے بڑے عالیشان گھر، فرمایا ان کو دکھائے گا، وہ جنتی دیکھیں گے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم میں سے کوئی شخص زمین پر کھڑا وہ اوپر ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا اس طرح جنتی ان محلوں کو دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء، یہ تو انبیاء کے جو ہے منزل ٹھکانے ہمیں لگ رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے من آمن باللہ وصدق المرسلین، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی ایک ایک بات کی وہ صحیح طرح ٹھیک طرح تصدیق کرے۔ تو یہ ٹھکانے ان کے ہوں گے، اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی ایک ایک بات کی صحیح طرح وہ تصدیق کرے۔ تو ہمیں تصدیق کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے بتلایا کہ میں اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ہم سے وعدے لیے ہیں کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور قبول کروں گا، اور اسی طرح مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا، تم استغفار کرتے رہو میں تمہیں امان دوں گا اور میں تمہیں عذاب سے بچا کر رکھوں گا۔ تو یہ ان چیزوں پر جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ہم اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ استغفار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تم اتنے گناہ کرو لو بلغ ذنوبک عنان السماء، کہ تمہارے گناہ آسمان کو چھو رہے ہو، آسمان کے کناروں کو چھو رہے ہو، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو، فرمایا ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرو، بخشش کا مطالبہ کرو، لاغفر لک، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو ہم ہر وقت استغفار کریں، بڑے وہ اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت کے حامل ہے وہ لوگ جو استغفار کرتے، ہر وقت استغفار کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، ہر وقت نمازوں کے بعد استغفار کا معمول بناتے ہیں، استغفار کو نہیں چھوڑتے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ، اللہ رب العزت اپنی ذات پر ایمان رکھنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور پر روز قیامت اللہ رب العزت ان کو اونچے اونچے محلات، اللہ رب العزت بڑے عالی شان ان کو محل عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنا دے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔